بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ علی جناب عمر علی خان صاحب نائب صدر اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن، جناب سردار نانک سنگھ نشتر صاحب اور معزز سامعین اکرام، آج کا میرا عنوان ہے تہران کی مساجد کا طرز تعمیر، اور اس عنوان پر جو ہے چند تصاویر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرات، اسلام سے قبل ایران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایران میں زرتشت مذہب جو ہے رائج تھا، جہاں آنکھ کی پرستش کی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس علاقے میں ایمان کی اور نور کی لہریں پھوٹنے لگیں، اور اہل ایران اسلام سے وابستہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ایران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قیصر و کسریٰ کی حکومتیں وہاں پر جو ہے ظلم کے پہاڑ عوام پر پھوڑ رہی تھیں، توڑ رہی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ولادت مبارکہ ہوئی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو ہے قیصر و کسریٰ کے ان محلات کی بنیادوں کو ہلا دیا اللہ رب العزت، اور اس کی دیواروں میں دراڑیں پیدا ہو۔ اس کی تصاویر اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی جانب سے جو نمائشیں لگائی گئی تھیں ان نمائشوں میں دکھائی گئی، اور ابھی بھی یہ تصاویر اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو گلشن خلیل ماساب ٹینک کے پاس واقع ہے وہاں پر موجود ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایسی دو تصاویر وہاں جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام کی کرنیں ایران تک پہنچیں، اور اہل اسلام جو ہے اہل ایران اسلام کو قبول کیے، اور وہاں پر جو ہے وہاں کا نظام جو مذہبی طرز پر جو ہے آتش پرست تھا وہ اسلام کی روشنی سے منور ہو۔ اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہاں پر جو ہے خلفائے راشدہ کے دور میں کئی ایک جو ہے فتوحات مزید ہوتے رہے، اور اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے آپ کے مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ بعد ازاں خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں بھی ایران کے اندر
اسلامی طرز تعمیر کا سلسلہ جو ہے بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے چلتا رہا، اور ان تعمیرات میں جو طرز جو ہے یہاں پر اختیار ہوا وہ عربوں سے تھوڑا سا جدا کرنا تھا۔ یہاں پر جو مساجد، مدارس، خانقاہیں، عاشورخانے تعمیر ہوئے، ان کے طرز تعمیر میں اور عربوں کے طرز تعمیر میں بہت بڑا فرق۔ ایران میں جو عبادت گاہیں تعمیر ہوئی ہیں یا مذہبی عمارات تعمیر ہوئی ہیں، ان کی آرائش اور تزئین میں کاشی کاری کے کام کو بڑا دخل رہا۔ کاشی کاری کا کام کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ جو موزیک ٹائلز ہوتے ہیں وہ ٹائلز کو کاشی کاری کہا جاتا ہے۔ یہاں حیدرآباد میں بھی، بلکہ موزیک ٹائل سے بڑا عمدہ کام ہوتا ہے۔ یہ طرز بتا رہا ہوں میں، اس کام میں اور اس کام میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ کام عام طور پر سفید اور بلو کلر کی، نیلی جو ہے سیمنٹ کی جو ہے تختیوں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں اس کام کا بہت ہی شاندار نمونہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے، جو بادشاہی عاشور خانے کے اندر موجود ہے۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ نے قلی قطب شاہ کے عہد میں تعمیر کیے ہوئے بادشاہی عاشور خانے کے اندر تزئین کرتے ہوئے، اس کی آرائش کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے آپ کے کاشی کاری کی اینٹیں جو ہے دیواروں کے اندر نصب کروائیں، اور یہ جو کاشی کاری کی اینٹیں ہیں قرآنی آیات سے مزین ہیں، مختلف انواع و اقسام کے اسلامی ڈیزائنوں سے، محراب وغیرہ سے مزین۔ تو ایسا ہی کام ایران کے اندر ہم کو تقریباً مساجد کے اندر دیکھنے کے لیے ملتا ہے، بالخصوص تہران، مشہد، قم وغیرہ میں اور قزوین وغیرہ میں۔ تو چونکہ میں تو وعدہ کر لیا تھا آپ سے ایران روانہ ہونے سے پہلے کہ تہران کی مساجد کے طرز تعمیر کے بارے میں بیان کروں گا، بڑی مشکل سے مجھے صرف ایک ہی مسجد میں جانے کا موقع ملا، وہیں پر نماز پڑھ سکا میں۔ ماں باقی تمام نمازیں ہماری جو ہے یعنی مسلوں کے اوپر ہوئی، سیکورٹی کی ریزنز تھی وہاں پر، اس وجہ سے جو ہے حتیٰ کہ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بھی حاضری ہم کو ہوئی۔ وہاں پر ہم کو صرف 15 منٹ رکایا گیا، اس کے بعد وہاں سے جو ہے 7 اسٹار ہوٹل کے اندر منتقل کر دیا گیا، اس وجہ سے زیادہ مساجد دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میں صرف آج آپ کو اپنے اس لیکچر میں آپ کے ایران کی طرز تعمیر کا ایک جو ہے خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی مسجد کے، کسی مخصوص مسجد کے بارے میں روشنی نہیں ڈالوں گا، بلکہ جس مسجد میں، مسجد عزیز مصطفی میں نے نماز ادا کی تھی، اس مسجد کا آئندہ کسی لیکچر میں جو ہے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو میں اپنے اس لیکچر میں جو ہے آپ کو اس بات سے واقف کراؤں گا کہ جو ہے ایک تو جو ہے وہاں پر کاشی کاری کے ذریعے سے مساجد کی تزئین ہوتی ہے، بے انتہا خوبصورت مساجد، حتیٰ کہ وہاں کے مساجد کے جو ہے استنجا خانے وغیرہ بھی، وضو خانے وغیرہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت، اور وہاں پر بھی کاشی کاری کا کام کیا ہوا ہے۔ مسجد سے پہلے مسجد کی جو بیرونی دیواریں ہیں، مسجد کا جو باب الداخلہ ہے، وہ تمام دیکھتے ہیں تو ہم کو جو ہے بالکل ایک نیا اور انوکھا انداز ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو میں ایک دو تصاویر آپ کی خدمت میں یہاں سے پاس کر رہا ہوں۔ ذرا شبیر صاحب ذرا نزدیک ہو جائیے۔ یہ دو تصاویر، یہیں قریب میں آ جائیے، آپ کرسی کو نزدیک لے لیجیے، میں ایک کے بعد ایک دیتا ہوں، آپ کرسی یہاں لے کے بیٹھ جائیے یہاں پر، اور تھوڑا بس ذرا۔
یہ دو تصاویر جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں یہ حضرت امام رضا کے روضے کے ہیں، اور اسی سے متصل اور منسلک ایک مسجد ہے، مسجد امام عسکری۔ اس مسجد کے باب الداخلے سے لے کر آپ جو ہے اندرونی حصوں تک تمام کے تمام جو ہے کاشی کاری سے دیواریں، محراب وغیرہ پورے مزین، صحن بے انتہا خوبصورت ہیں، وسیع اور کشادہ ہیں، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس کو جو ہے آرائش کی گئی ہے۔ جگہ جگہ آپ کو گل بوٹوں کے بھی جو ہے گل بوٹے بھی نظر آئیں گے، اور قرآنی آیات بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ ایک پینل میں اسی طرز کا جو ہے دے رہا ہوں، جس کے اندر جو ہے پیلے رنگ کے کو بھی جو ہے استعمال کیا گیا ہے، بہت کم پیلا رنگ وہاں پر استعمال ہوا ہے، سفید اور بلو رنگ ہی بالعموم اس میں جو ہے کاشی کاری کے اندر جو ہے استعمال ہوا ہے۔ تو ایک پینل اس کا جو ہے آپ کو یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں ترنج کے ڈیزائن اور کریپر ڈیزائن، فلورل ڈیزائن جو ہے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے منقش کیے ہوئے، اور یہ طرز ایران کا ایک مخصوص طرز، کسی اور جگہ آپ کو جو ہے دیکھنے کے لیے نہیں ملتی۔ اور ان گل بوٹوں کے ساتھ ساتھ گل بوٹوں کا چوکھٹا بنایا گیا ہے، اور پھر درمیانی حصے میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو اور مختلف آیات کو بڑی عمدگی کے ساتھ خط کوفی میں، خط نسخ میں اور خط ثلث کے اندر جو ہے تحریر کیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ایران کے فنکار صرف خطاطی کی بقا اور خطاطی کے اندر جان ڈالنے کے لیے ہی پیدا ہوئے۔ یہ دوسری تصویر پیش کر رہا ہوں۔ اور جہاں پر یہ آرائش خطاطی کے اندر اور گل بوٹوں کے ذریعے پیش کی گئی ہے، وہیں پر جیومیٹریکل ڈیزائنز بھی جو ہے ہم کو یہاں طرز تعمیر کے اندر کافی نظر آتے ہیں۔ نچلے حصے یعنی جہاں تک آدمی کے جو ہے قدم لگتے ہیں، ان حصوں کو ان لوگوں نے نہ تو گل بوٹوں سے آرائش کی ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو ہے آپ کے جو ہے قرآنی آیات وغیرہ تحریر کی ہیں، بلکہ ان حصوں کو ان لوگوں نے آپ کے جیومیٹریکل ڈیزائن سے، مربع، مثلث وغیرہ ایسے ڈیزائن سے جو ہے اس کو جو ہے آراستہ کیا۔ اس طریقے سے یہ طرز تعمیر ایک انفرادی طرز تعمیر کو جو ہے یہاں پر پیش کرتا ہے۔ تو حضرات تھوڑا سا امید باندھتے ہوئے تھوڑا سا آگے نکل گیا، ابھی مجھے طرز تعمیر کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ دراصل
بالکل آپ کے کعبہ قوسین کی طرح یہ محراب ہوتی تھی، بالکل اس ٹائپ والی. جاتی تھی. تو خلافت عباسیہ میں طرز تعمیر کے اندر یہ ایک غیر معمول خوشنما نظر. اور دوسری تبدیلی بنو امیہ مساجد جو ہوا کرتے تھے وہ 3 محراب والے یا 3 کمان والے ہوتے تھے، لیکن 5 کمانوں کا ہوتا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو حیدرآباد میں جتنی بھی قطب شاہی مساجد ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو اس میں 5 کمانیں ہم کو دیکھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً پنجتن کے نام کے مناسبت سے جو ہے 5 کمانیں اس طرح کی بنائی گئی. تو یہ 2 تبدیلیاں عہد عباسیہ میں آئیں. عباسیوں کے بعد ایران میں مختلف قبائل، دراصل وہاں تو جو ہے عباسیوں کے بعد طوائف الملکی رہی، سب آپس میں ایک دوسرے سے مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے اس طرح سے چلتے رہے. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئی تھی. خلیفہ مستعصم باللہ کے دور میں، اور چنگیز خان کا جب حملہ ہوا اور یہ تمام جو ہے خلافت عباسیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اور اس کے بعد طوائف الملکی کا دور رہا جس کے اندر جو ہے آپس میں بہت ساری لڑائیاں ہوتی رہیں. اس دور میں نہ تو طرز تعمیر کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی اور نہ ہی جو ہے خطاطی کے فن کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی، اور نہ ہی مملکت کے اندر کوئی ترقی کے کام انجام پا سکے. اس کے بعد عباسیوں کے بعد صفوی دور کا آغاز. شاہ عباس صفوی بالکل 15ویں صدی کے آغاز میں جب کہ جو ہے حیدرآباد میں قطب شاہی حکومت قائم تھی، اس دور میں شاہ عباس صفوی ان کے ہم اثر رہتے تھے قطب شاہوں کے، وہ ایران میں جو ہے حکومت پر فائز ہوئے اور انہوں نے وہاں پر ایک علیحدہ طرز حکومت اپنی قائم کی، علیحدہ حکومت قائم کی. اور اس دور میں فن کاشی کاری کا آغاز. اسی فن کاشی کاری سے متاثر ہو کر حیدرآباد میں بھی بادشاہ، نہ صرف بادشاہی عاشور خانہ بلکہ آپ کے حیات بخشی بیگم کی مسجد جو گنبدان شاہی کے اندر واقع ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے کارِ کاشی کا کام دیکھنے کے لیے ملتا. گو کہ کئی ایک اس کی اینٹیں جو ہیں وہاں سے گر چکی ہیں، لیکن آج سے قریب 8-10 سال پہلے اہل ایران اس کے رینوویشن کا کام یہاں پر شروع کروائے تھے، لیکن وہ کام بھی صحیح باضابطگی کے ساتھ جن لوگوں کو گتہ حاصل ہوا تھا اس کا، ان لوگوں نے صحیح طور پر انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کام کو جو ہے روک دیا گیا تھا. بعد میں اب اس کام کو جو ہے دوبارہ انجام دینے کے لیے آغا خان ٹرسٹ جو ہے آگے بڑھا ہے اور ابھی وہاں پر تعمیری کام شروع ہوا ہے. 1-2 گنبدیں جو ہے وہاں پر جو ہے تزئین کا کام اور اس کی ترمیم کا کام جو ہے وہاں پر انجام پایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ حیات بخشی بیگم کی گنبد کا بھی جو ہے نمبر اس کے اندر شامل ہو جائے گا اور اس کی بھی آرائش ہو سکے گی. تو حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صفوی دور میں جو طرز تعمیر کے اندر نمایاں تبدیلی ہوئی وہ سب سے بڑی اور اہم تبدیلی کارِ کاشی کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم تبدیلی جو
عمارتوں کی تزئین کے لیے ایران کے اندر ہوئی ہے وہ عہد قاجار میں ہوئی. فتح علی قاجار جب وہاں کے حکمران ہوئے، بہت ہی یعنی روشن دل حکمران تھا، ہر چیز میں بہت ہی عمدگی اور آرائش وہ چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنے دور میں شیشہ گری کے کام کا آغاز کیا. شیشہ یعنی کانچ. حیدرآباد میں بھی اس کے 2-3 نمونے آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتے تھے، غالباً اب ایک ہی باقی رہا ہے. فراشا ہوٹل کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے چار مینار کے بازو میں ہی ہیں، وہاں پوری دیواریں جو ہے شیشے سے مزین کی گئی ہیں. کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کاٹ کر مربع، مثلث وغیرہ اس کو جو ہے بڑی عمدگی کے ساتھ دیوار کے اندر جڑا جاتا ہے، چاہے پلر ہو، چھت ہو. اور کچھ آپ کے جو ہے پان کی جو بڑی بڑی دکانیں ہیں، ایک پان کی دکان جو ہے امان نگر میں ہے، شاہجہاں اور شاہجہاں پان محل، تو اس کی بھی آرائش جو ہے شیشہ گری سے کی گئی. تو عہد قاجار میں عمارتوں کو کانچ سے تزئین کرنے کا کام شروع ہوا. بے شمار مساجد شیشہ گری سے مزین ہوئی. امام رضا کا روضہ اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ معصومہ کا روضہ، اس میں کئی ایک حال ایسے ہیں جو شیشہ گری سے مزین کیے گئے ہیں. اس کی ایک تصویر میں جو ہے آپ کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں. اور اس میں جو ہے یہ جو کمرہ شیشہ گری سے مزین کیا گیا ہے، یہ نہ تو بارگاہ کا کوئی حصہ ہے، نہ مسجد کا کوئی حصہ ہے، بلکہ بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کی سائز میں سمجھتا ہوں کہ 60 فٹ اور 40 فٹ ہے. یہ دراصل جو ہے یہ حجرہ جوتے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ جوتوں کے ڈبے بھی دیکھ سکتے ہیں، خانے بنے ہوئے. حضرات، عہد قاجار کے دور کا عہد قاجار کا دور مظفر شاہ کے عہد میں ختم ہو جاتا ہے. ناصر الدین قاجار نے بھی بہت ساری عمارتوں کی تزئین کی، کئی ایک عمارات بنائیں، اور ان کے دور کے بنائے ہوئی بے شمار عمارات ایران کے مختلف علاقوں کے اندر، خراسان، کاشان وغیرہ، ہرات اور آپ کے اصفہان وغیرہ میں موجود ہیں. اور خود اصفہان کو جو ہے اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے. اس طرح بے شمار تعمیرات اس دور کی ہم کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ملتی ہیں. تو اب ان کے دور کے بعد، یعنی عہد قاجار کے اختتام کے بعد جو دور شروع ہوا وہ پہلوی دور تھا. پہلوی دور زیادہ دنوں تک نہیں چلا. پہلوی حکمران زیادہ دنوں تک حکمرانی نہیں کیے. صرف 2 یا 3 حکمران، غالباً 2 یا 3 حکمران اس کے گزرے ہیں، بلکہ 2 ہی حکمران اس کے گزرے ہیں. ایک تو محمد رضا خان، جن کو ہم عام طور پر رضا شاہ پہلوی کے نام سے جانتے ہیں. 1925 کے قریب یا 1919 کے بعد جو ہے یہ حکمران ہوئے. بہت ہی مطلق العان حکمران تھے. امریکہ کی سرپرستی اور یورپ کی سرپرستی انہیں بھرپور طریقے سے حاصل تھی. یہ دراصل قاجار کے سپہ سالار تھے، سلاطین قاجار کے سپہ سالار تھے.
سپہ سالاری سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے آپ کے وزیر فوج بنے. پھر اس وزارت کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ پر جو ہے قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی حکومت جب مظفر شاہ قاجار کمزور پڑنے لگے تو انہوں نے اپنی جو ہے حکومت کا اعلان کر دیا، اور اس طریقے سے یہ خاندان یہاں پر جو ہے حکمران ہوا. چونکہ یہ خاندان صرف اپنی تعیش کے لیے جو ہے حکومت کا تمام پیسہ استعمال کرتا تھا، اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بے چینی جو ہے بڑھنے لگی، اور مصدق حسین نامی ایک شخص ان کے خلاف آواز اٹھایا اور اس کو حکومت مل بھی گئی. 1941 تک اس نے 1941 میں اس نے حکومت سنبھالی، محمد رضا شاہ پہلوی کو جو ہے کمزور بناتے ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے 1941 سے 1943 تک مصدق حسین حکمران رہا، اور اس کے بعد رضا شاہ پہلوی کا بیٹا محمد رضا اپنی قوت کو یکجا کرتے ہوئے مصدق حسین کو زیر کر دیا اور دوبارہ برسر اقتدار آیا. لیکن رضا شاہ پہلوی اور ان کے بیٹے کے دور میں ایران میں کوئی جو ہے آپ کے زیادہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے، سوائے اس کے کہ چند عمارتیں بنی. البتہ جمہوریت کو لانے کے لیے مجلس شورا قائم کی گئی، ریل کی تنصیب عمل میں آئی، ریل کی پٹریاں ڈالی گئیں اور ریل بچھائی گئیں، اور چند سرکاری دفاتر کے لیے عمارات کی تعمیر بھی عمل میں لائی گئی. البتہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹوں اولاد کے لیے جو ہے بہت سارے جو ہے محلات تعمیر کیے گئے. ان کی تصاویر میں حاصل کیا تھا لیکن اس وقت بن کے نہیں آ سکی ہیں، میں نہیں دکھا پا رہا ہوں اس کو. تو بہت سارے محلات اس نے تعمیر کیے. سعد آباد میں بہت سارے محلات تعمیر ہوئے جس کے اندر شاہ اور اس کا خاندان جو ہے رہتا تھا، لیکن کوئی انقلابی کام اس کے دور میں انجام نہیں پایا. البتہ قدیم ادوار میں جو کام انجام پائے تھے اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو جو ہے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. یہ امام رضا کا جو ہے باب الداخلہ ہے، جس کا طرز تعمیر بڑا ہی عمدہ ہے، اور یہاں پر جو کاریکاشی کا کام انجام دیا گیا ہے بہت بڑی عمدگی کے ساتھ ہے، اور اس میں جو خطاطی کے نمونے پیش کیے گئے ہیں بہت ہی نادر و نایاب ہیں. اور اسی سے لگا ہوا ایک حصہ کوثر کمپلیکس کہلاتا ہے. یہ کوثر کمپلیکس کے تصاویر جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، جس میں 2 منزلہ حصہ ہے. یہ نیچے کی منزل میں جو ہے لوگوں زائرین کے لیے گھومنے کے لیے راستہ ہے اور دفاتر ہیں جس میں انتظامات اور نظورات وغیرہ کے دفاتر قائم ہیں. اور اس میں جو پھول کاری کا کام بلو اور یلو کلر کی جو ہے میں انجام دیا گیا ہے بہت ہی قابل دید ہے، اور لکڑی کے دروازے بنائے گئے ہیں. ان دروازوں کی ساخت بہت ہی عمدہ ہے، اور اس میں جو چوبی کام انجام لکڑی کو جو تراش کر جو ہے منقش کام جو انجام دیا گیا ہے بہت ہی نازک اور نفیس اس دروازے پر کام آپ اس کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اسی سلسلے کی اور ایک کڑی جس میں لکڑی کا جالدار کام بنایا گیا ہے، بہت ہی عمدہ اور شاندار کام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کلوز اپ ہے، بہت ہی قریب کے ساتھ لیا گیا ہے.
اب جس کمان کی تصویر، محراب کی تصویر میں آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں، اس میں یلو کلر کے ساتھ ساتھ زعفرانی کلر بھی جو ہے کار کاشی کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ باب جواد کا دروازہ ہے، باب جواد ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ اور یہاں پر جو قرآنی خطاطی انجام دی گئی ہے، یہ خطاطی جس طرح ہمارے پاس آپ کے تاج محل میں چاروں طرف کمانوں کے اوپر جو خطاطی انجام دی گئی ہے، اسی انداز میں یہ خطاطی بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ یعنی نچلے حصے کی چوڑائی جتنی ہے، جب بلندی تک آپ دیکھیں گے تو عام طور پہ کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹارشن آتا ہے، اس میں اوپر کا حصہ چھوٹا اور پتلا نظر آتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے تاج محل کے اندر وہ ایسا ڈسٹارشن نظر نہیں آتا۔ اسی طرز کی خطاطی انجام دی گئی ہے، اس کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت امام رضا کے روضے میں ایک بہت ہی بہترین میوزیم بھی ہے، جہاں پر نادر و نایاب جو ہے آپ کے اشیاء کا ذخیرہ محفوظ ہے۔ ایسے ہی اسی عمارت سے منسلک ایک بہت بڑا کتاب خانہ بھی ہے، جہاں پر قلمی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بے حد قیمتی کتابیں اس کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اسی کتاب خانے میں کلام مجید کا وہ سب سے چھوٹا نسخہ موجود ہے، خرد ترین نسخہ موجود ہے، جو اس کی دنیا بھر میں جو ہے صرف 2 ہی کاپیاں، اور اس کی لمبائی 2.5 سینٹی میٹر ہے۔ ایک نسخہ آستانِ خود مشہد کے اندر موجود ہے، اور دوسرا نسخہ آپ کے شہر کی میوزیم سالار جنگ میوزیم میں جو ہے موجود ہے۔ تو دنیا بھر میں صرف کلام مجید کے 2 ہی نسخے ہیں جو سب سے خرد ترین ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں۔ تو یہ آستانہ خود مشہد کا جو ہے کہ لائبریری کا باب الداخلہ ہے، اور وہیں پر ایک اور عمارت ہے جہاں پر زائرین کو جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو غالباً مستقیم کہتے ہیں۔ یہ اس مستقیم کے باب الداخلہ کی تصویر ہے۔ اور اندر جو کمانوں کے درمیان میں جو گنبدیں واقع ہیں، ان گنبدوں کے اندر بھی جو ہے بے انتہا شاندار جھاڑ اور فانوس لگے ہوئے۔ جیسا کہ حضرات میں آپ سے اپنی گفتگو سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ صرف ایک ہی مسجد میں مجھے وہاں پر نماز ادا کرنے کا موقع ملا ہے، جس کے بارے میں میں پھر آنے بات کے دور میں جو ہے کسی موقع پر مخاطب کروں گا آپ کو۔ ہاں، البتہ نمازیں مختلف جو ہے مسلوں پر، یعنی
ٹیمپروری مساجد میں جو ہے ادا کرنے کا موقع مجھ کو ملا ہے، تو میں جو ہے اس کے بھی تصاویر حاصل کیا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دفتر میں، ہر جو ہے آپ کے ایئرپورٹ پر یا آپ کے پیٹرول پمپ پر، ہر پیٹرول پمپ پر، یعنی شہری پیٹرول پمپ نہیں، سبربن ایریا میں جو پیٹرول پمپس وغیرہ واقع ہیں، ہر پیٹرول پمپ پر جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے، جس کو مصلی کہتے ہیں یا نماز خانہ کہتے ہیں وہاں پر۔ تو وہاں پر خواتین اور مردانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے مصلی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو تصاویر میں آپ کو یہاں پر بھیج رہا ہوں، جس میں جو ہے ایک پر تحریر کیا ہوا ہے کہ جو ہے مین پریئر روم، اور دوسرے پر وومن پریئر روم۔ آپ ان تصاویر کو ملاحظہ کیجئے۔ اور یہ بھی جو نماز خانے وہاں پر عارضی بنے ہوئے ہیں، بڑے ہی خوبصورت اور دیدہ زیب، اور یہ اس کا جو ہے محراب ہے۔ البتہ ایک بات عرض کرتا چلوں، جس طرح ہماری مساجد میں ممبر پرماننٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مساجد میں ممبر پرماننٹ بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ شیعہ حضرات کی مساجد میں یہ لکڑی کے ممبر ہیں، جس کا رخ وہ لوگ جو ہے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ مجالس بیان کرتے وقت جو ہے اس کا رخ قبلے کی طرف منہ کر دیتے ہیں، پھر جس طرح جمعہ کا خطبہ وغیرہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے جس طرح ہمارا ممبر نصب کیا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے وہ ممبر کو نصب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اس تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ ممبر جو ہے ادھر لکڑی کا بنا ہوا سائڈ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ عارضی مسجد ہے، جو آپ کے مہرآباد ایئرپورٹ کے اوپر کی مسجد ہے یہ، اور وہاں پر بھی جو ہے بہت ہی دیدہ زیب خطاطی اور جو ہے گلکاری کے جو ہے کا نمونہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ مساجد سے بنی ہوئی ہیں اور مصلیان اس میں نظر نہیں آئیں گے۔ ایران کی ایک خاص بات یہ ہے، آدمی کتنا بھی اپ ٹو ڈیٹ کیوں نہ رہے، انہیں جو ہے برابر جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے۔ اور اس پینل میں جو ہے خطاطی کا بہت ہی عمدہ اور شاندار ایک نمونہ جو ہے، بلکہ یہ خطاطی کے نمونے آپ کو تمام سڑکوں کے اوپر نظر آئیں، جا بجا، بلکہ سرکاری طور پر کئی ایک بینر پلوں کے بھی جو ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے قرآنی آیات جو ہے تحریر کی ہوئی ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی۔ اور یہ دیکھیے آپ خط یہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں سورہ فاتحہ خط سلس تغرا اسکرپٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تغرا طرز کے اندر لکھا ہوا ہے یہ۔ اور اہل سنت حضرات کی مساجد بہت ہی کم ہیں۔ اہل سنت حضرات شیعہ حضرات کی مساجد کے اندر ہی تقریباً نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خطاطی کا بہترین نمونہ ہے، اور اس میں کلمہ طیبہ تحریر کیا ہوا ہے۔ اور اس پینل میں جو ہے اللہ رب العزت کے نام بہت ہی عمدگی کے ساتھ خط تغرا میں تحریر کیے ہوئے ہیں۔ جو پینلز ہیں ان کو جو ہے آپ کے طلاکاری سے مزین کیا گیا ہے۔
اس پینل کے اندر جو ہے قبل رخ کا حصہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی 2 خطاطی کے نمونے ہیں، اور یہ جوتوں کا خانہ ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حالانکہ بڑی مشکل سے یہ 15-20 آدمیوں کا مسلح ہے، نماز خانہ ہے، ہاں، لیکن اس میں جو ہے 1 2 3 4 قریب 10 مصلی تو موجود ہیں. چونکہ تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، موضوع سے ہٹ کے کچھ بات کر دیتا ہوں. ہاں؟ سریش پستکم تخت طاؤس، جو ہمارا تخت جس کو نادر شاہ نے یہاں سے لوٹ کر کے لے گیا تھا، اب وہاں پر تخت طاؤس ایک موجود ہے. ایران میں جواہرات کی ایک میوزیم ہے جو وہاں کے نیشنل بینک کے اندر کام کرتا ہے. یہ میوزیم وہاں پر یہ تخت موجود ہے، لیکن وہ لوگوں کا ادعا یہ ہے کہ یہ تخت طاؤس وہ تخت طاؤس نہیں ہے جس کو ہندوستان سے نادر شاہ نے لوٹ کر کے لایا تھا. تو چونکہ آپ کو تخت طاؤس کی تصویر دکھانا بھی ہے، تو میں دکھاتے ہوئے اس بات کو یہاں پر آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ تخت طاؤس کی تصویر ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے. حالانکہ ہمارے تخت طاؤس کی تصاویر بھی میرے پاس موجود ہیں، میں انشاءاللہ تلاش کر کے نکالوں گا. آئندہ کسی موقع کے اوپر صرف ایک لیکچر تخت طاؤس کے اوپر آپ کے لیے محفوظ رہے گا. میں ان دونوں کا تقابلی جائزہ لے کر کے آپ کو واقف کراؤں گا کہ تخت طاؤس ہمارا یہ ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بھی تصاویر، اس کی تصویر بولے تو یہ فوٹوگراف نہیں بلکہ خلمی تصویر جو 17ویں صدی عیسوی میں بنی تھی، وہ تصویر میرے پاس موجود ہے. اس تصویر سے کمپیئر کرتے ہوئے میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی موقع کے اوپر آپ کو واقف کراؤں گا. اور دوسرے، یہ جو جواہرات کی ان کی میوزیم ہے، بہت ہی شاندار کلیکشن ہے جواہرات کا، لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو جواہرات ہیں، ہمارے پاس حضور نظام کے جو جواہرات ہیں وہ 72 جواہرات صرف، اور ان کے جواہرات قریب جو ہے آپ کے 1000 سے زیادہ. اگر دونوں کا جائزہ لے لیے، دونوں کی قیمت کا اندازہ کر لیے، تو ہمارا پلڑا بھاری رہے گا 72 جواہرات کا. ہاں، وہ جواہرات کی تصاویر بھی ہیں اس میں، اور تخت طاؤس بھی ہے. جو حضرات ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں کیجیے، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں ہیں، بہت کم ہیں. جی نہیں، میں صرف جو ہے تہران، ہمدان میں بھی صرف 3 چیزیں ہی دیکھا ہوں میں. ایک بابا طاہر کا مقبرہ، دوسرے جو ہے ابن سینا کا مقبرہ، اور تیسرا جو ہے وہاں پر ایک غار ہے، غار علی صدر. غار علی صدر بہت ہی دنیا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. یہ بہت ہی طویل غار ہے، جس میں اب تک اہل ایران نے 14 کلومیٹر تک جو ہے رسائی ان کی ہوئی ہے. باقی کا علاقہ اور کتنا لمبا ہے، اس کا کتنا چوڑا ہے، وہ نہیں پہنچ سکے ہیں وہاں پر. تو اس غار کے اندر جو ہے میں بڑی مشکل سے جو ہے 4 کلومیٹر تک گیا ہوں، 2 کلومیٹر پیدل اور 4 کلومیٹر جو ہے پانی کی کشتی سے. جزاک اللہ. ایک سوال کی خواہش میری بھی ہے. آپ جو کچھ بولے ہیں یہ تہران سے متعلق ہے، لیکن ایران کے دیگر شہروں میں اہل سنت اور اہل تشیع حضرات ان کے تعلق سے کیا موقف ہے، خصوصاً مساجد کا؟ اس کا کچھ اندازہ ہے کیا؟ دراصل مجھے
شہر میں پھرنے کا موقع ملا ہے، کچھ افراد سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ مسجد میں صرف ایک ہی دیکھا ہوں، اور وہ بھی اہل تشیع حضرات کی، اہل سنت حضرات کی مسجد دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا، چونکہ وہاں حالات کچھ بگڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایران گورنمنٹ جو ہے، ہم سرکاری مہمان تھے، اس وجہ سے ہم کو کہیں پر بھی جو ہے نہیں چھوڑا گیا، حتیٰ کہ امام رضا کے روضے میں ہم بڑی مشکل سے 15 منٹ ہم کو رکھا گیا وہاں پر، اور ہم چاہتے تھے کہ سارا دن وہیں پر گزاریں۔ صبح ہم وہاں پہنچے تھے 10 بجے، اور شام میں 10:30 بجے ہمارا فلائٹ تھا وہاں سے، لیکن وہ لوگ ہم کو صرف وہاں پر 15 منٹ رہنے دیے۔ وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز بھی ہم کو وہاں پر ادا کرنے نہیں دی گئی، بلکہ وہ کوثر ہال ایک ہے علیحدہ، وہاں پر کوثر ہال کے اندر جو ہے ہمارے لیے علیحدہ نماز کا بندوبست کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لا کر ہم کو جو ہے ہوٹل میں کھڑا کر دیا۔ یہ آپ جو فرمائے اہل سنت کی مساجد ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں یا ان کی پابندی ہے یا کیا ہے کچھ؟ اہل تشیع حضرات اہل سنت کی مساجد میں نہیں آتے ہیں، البتہ اہل سنت حضرات اہل تشیع حضرات کی مساجد کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ شاہ عباس صفوی باپ تھے اور اسماعیل بیٹے تھے۔ یہ لوگ ایران کے ہر چورستے میں تبرہ کرائے۔ ہاں، اب یہ جو ہے ذرا نزاعی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جو ہے اس پلیٹ فارم پر نہیں۔ حضرات، احمد علی صاحب کی طرف کا اندازہ لگائیے کہ وہ جب بھی کوئی عنوان سے متعلق بات کرتے ہیں تو پوری طریقے سے اس کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں گھر بیٹھے ایران کے مساجد کا معائنہ کروایا، اور اس کا بھی اندازہ آج ہمیں ہوا کہ میرے جہاں تک علم ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جو مساجد کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ انہیں طرح طرح سے مزین کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں آپ کے علم میں اگر کوئی ہے تو ہے، لیکن میرے علم میں تو نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اور مقام عبادت گاہوں سے متعلق اس قسم کا ہے۔ ہوں گا وہاں بھی مزین کیے ہوں گے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی کیے ہوں گے، لیکن جیسے عیسائی ہیں یورپ میں اور مختلف مقامات پہ، انگلینڈ میں ہو یا ویٹیکن میں ہو، ویٹیکن سٹی ان کا امپورٹنٹ سٹی ہے، اگر کسی جگہ بھی ہو تو شاید میرا خیال ہے کہ یہ جو سمجھے صنعت کاری کہیے یا اس کو تزئین کہیے یا کچھ کہیے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے بسنے والے مذہب کے لیے ان کے پاس کتنا اس کا پاس تھا کہ وہ جو ہے اس طریقے سے کاریگری کیے ہیں۔ حالانکہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی آپ کو ملتی ہے کاریگری، ترکی میں بھی ملتی ہے، شام میں بھی ملتی ہے، عرب میں بھی ملتی ہے، لیکن یہ جو معیار ہے میرا خیال ہے کہ گو کہ وہ ایک خاص طبقہ اہل تشیع حضرات سے متعلق ہے، لیکن ایسی تزئین فرمائے ہے کہ ایسی تزئین جس قسم کی تزئین یہاں کی گئی ہے، جیسے آرائش کی گئی ہے مساجد کی، ویسے اور کسی مقام پر شاید کہاں ہے؟ ترکی میں مل گیا، ترکی میں اس کا ہم پلہ ہے۔ جی ہاں جی، اور نہیں اور دوسرا بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر موقع ملے تو ایران کے ساتھ ترکی بھی دیکھیں تو پھر جی ترکی پر بول سکتا ہوں انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جو ہے ایران کا ختم کر کے ترکی کا۔ آج سوچ ہماری بارش کی وجہ سے بھی کچھ متاثر رہی ہے حاضری، لیکن یہ ہے کہ آئندہ آپ جب بھی اس قسم کے عنوانات سے ہمیں مخاطب کریں گے تو یقینی بہت سے لوگ اس میں استفادہ کریں گے۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، اب ہماری 2 محفلیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ ہیں شریعت کا مطلوب روزہ۔ یہ پیر کے دن پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب جو پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہیں، وہ جو ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 586ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اور بہت ہی اہم عنوان ہے۔ ساتھ لیتے آئیے
اور ایک رمضان کا تحفہ سمجھیے، پہلے پیشگی تحفہ دیجیے، اور عنوان ان کا ہے شریعت کا مطلوب روزہ۔ آپ کو یہ بلیٹن نہیں ملا ہے تو لے لیجئے، صرف ہمارے 2 لیکچر رہ گئے ہیں، وہ ایک ہے اور اقبال کے ایک نظم کا تجزیہ کے عنوان سے آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب سید امتیاز الدین صاحب 4 شنبے کو مخاطب کر رہے ہیں۔ 4 شنبے کو آئیے، اور شاید اسی دن چاند کا بھی دیدار ہو جائے، اور نہ ہو تو شاید جمعرات کو۔ بہرحال یہ 2، اس کے بعد ماہ رمضان میں ہمارے لیکچرز نہیں ہوں گے، 1 مہینہ چھٹی رہے گی، تو لہٰذا مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اگلے 2 محافل میں ضرور بضرور زحمت فرمائیں گے۔ میں آج کے اس خطاب کے لیے جو کچھ آپ نے زحمت اٹھائی ہے، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو اور کئی ایسے مقامات کی سیر کروائے، کیونکہ آپ میں ایک طاقت ہے، ایک جذبہ ہے کہ جس سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم وطنوں کو آگاہ کیا جائے، اور ظاہر ہے اس سے ذوق سفر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں خود کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے، اس کی تاکید ہے کہ پھرو دنیا میں دیکھو کہ میں نے کیا کیا بنائی ہیں، کائنات میں کیا کیا ہیں۔ تو حوالے ہیں باضابطہ، میری ایک تحریر ہے، کچھ یادیں کچھ باتیں، اس کا انگریزی ترجمہ سالار جنگ میوزیم میں ہی وہاں تراب علی خان بھون میں ریلیز ہوا 1-2 مہینے پہلے، اس میں حوالے ہیں، اس سے پہلے کی اردو کتاب میں بھی حوالے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں آپ کے سیر و تفریح کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے۔ سیر و تفریح کے معنی آپ کی علم میں اضافے کے لیے، سیر و تفریح کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جیسا عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک آرائش یا آسائش یا سمجھیے ریلیکسیشن جسے کہتے ہیں اس کے لیے کیا جائے، وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ قرآنی ہدایت میں دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد اقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ جو خطائیں ہم سے ہوں انہیں درگزر فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، انہیں روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو ادارے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو جو ہے صبر و استقامت اور انہیں مالیہ فراہم فرمائیے، اے اللہ جو لڑکیاں بین بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔